السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے اصلاح میڈیا ہاؤس میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے اس پروگرام میں ہونے والی ڈیبیٹ اور بحث کا عنوان ہے اسلام اور مسلمانوں پر ہونے والے کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات۔ محترم سامعین کرام، آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ میڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق بحث اور ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اشکال کرنے والوں کو نہ حق بات سمجھنے کی طلب ہوتی ہے اور نہ صحیح بات جاننے کا شوق ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اس اصلاح میڈیا ہاؤس میں دو ایسے مہمان موجود ہیں جن کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے متعلق کچھ اشکالات ہیں۔ محترم سامعین کرام، آئیے اب میں آپ تمام حضرات کو ہمارے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر عبدالاحد غامدی صاحب، جناب انجینئر طاہر علی مرزا صاحب، جناب سید مفتی معاذ حسن صاحب اصلاحی، جناب مفتی اسامہ صاحب رحمانی۔ محترم سامعین کرام، آئیے ہم اپنی ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بات سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ فرسٹ آف آل میں اینکر صاحب کو تھینک یو کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پر اپنے تھاٹس رکھنے کا چانس دیا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب بھی ریلیجین کی بات آتی ہے تو سوال یہی کیوں اٹھتا ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ، ریڈیکلسٹ، ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اسلام ہمیں فنڈامنٹلزم، کنزرویٹزم اور ٹیررزم سکھاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان اپنے مذہب کو لے کر بہت سختی برتتے ہیں۔ وہ ان بدلتے حالات اور ان ماڈرن کلچر میں اپنے دین و مذہب کے ساتھ ذرہ برابر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ جی مفتی صاحبان، آپ کے پاس ان کے اشکال کا کوئی جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اولاً تو بندہ شکر گزار ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اس اہم پروگرام پر آنے کی دعوت دی اور صحیح رہنمائی فراہم کرنے کا موقع دیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کا جواب دینے سے پہلے ان کے سوال کو اور واضح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حاضرین میں سے بہت سے لوگوں کو تو سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اور بہت سے لوگوں کو تو یوں لگا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے انگلش میں گالی دی ہے، اور واقعتاً دراصل حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو یہ الفاظ، یہ ورڈز لوگوں کو گالی ہی لگتے ہیں۔ کنزرویٹزم یعنی پراچینتا، پرانے خیالات کے لوگ، فنڈامنٹلزم بنیاد پرستی، اپنے بنیادی اصولوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، کسی طور طریقے رواج سے اس طرح چمٹے رہنا کہ اس میں کبھی کمپرومائز ہی نہ کرنا۔ اب میں جواب کی طرف آتا ہوں۔ یاد رکھیں، فنڈامنٹلسٹ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے ڈاکٹری کا بیسک نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ماہر انجینئر بننا چاہتا ہے تو اسے انجینئرنگ کے بنیادی اصول سے واقف ہونا اور اس کا بیسک باتوں کا نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ اسلام کی بنیاد تو قرآن و حدیث ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں۔ I am proud to be a fundamentalist Muslim۔ اسلام کی بنیاد تو قرآن و حدیث ہے، گویا کہ اس کی بنیاد خود اللہ عز و جل نے رکھی ہے۔ اس لحاظ سے تو میں ایک سپیریئر فنڈامنٹلسٹ ہوا۔ خوب سمجھ لیں کہ ہمارے بعض آزاد خیال مسلمان بھائی، یا یہ کہہ لو کہ ماڈرن ٹائپ کے لوگ غیروں کے طریقے سے امپریس ہو کر، مرعوب ہو کر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے طریقے کو سینے سے لگا کر دین اسلام کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی سراسر نادانی اور غلط فہمی ہے۔
اور یورپی کلچر نے اس طریقے کا پروگرام بنایا ہے کہ ایک مسلمان دین و شریعت سے دور ہوتا جا رہا ہے. اسلامی لباس، داڑھی، ٹوپی، حجاب اور دوسرے اسلامی شعار سے دن بدن دور ہوتا جا رہا ہے اور اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا. خوب سمجھ لے ڈاکٹر صاحب کہ زمانہ کتنا ہی بدل جائے، حالات کتنے ہی ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک سچا محمدی اور ایک پکا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ہمیشہ تھامے رکھتا ہے اور اپنے بنیادی اصولوں سے چمٹا رہتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہے. نہیں مفتی صاحب. اور ہاں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک بات ہے ایکسٹریمسٹ یعنی کٹروادی، شدت پسند اور ٹیررسٹ یعنی دہشت گرد اور آتنکوادی ہونے کی، تو جناب ڈاکٹر صاحب آپ خوب سمجھ لیجئے کہ اسلام اور مسلمانوں کا دور دور تک ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو امن و شانتی کا مذہب ہے. اسلام تو ہمیشہ پیسفل لائف گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب بتائیے ڈاکٹر صاحب، جو مذہب اس طرح کی تعلیم دیتا ہو، کیا اس کے پیروی کرنے والے آتنکوادی اور کٹروادی ہو سکتے ہیں؟ اور ہاں ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور خوب سمجھ لیجئے کہ دہشت گرد کسے کہتے ہیں. کیا دہشت گرد کے حقیقی معنی جانتے ہیں؟ دہشت گرد اس شخص کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر سامنے والا دہشت کھا جائے، گھبرا جائے. اس معنی سے تو ہر مسلمان کو دہشت گرد ہونا ہی چاہیے، ہر اس شخص کے لیے جو سماج میں بگاڑ پیدا کرے. جب بھی کوئی چور، ڈاکو، ریپسٹ، لڑکیوں کو چھیڑنے والا جب کسی مسلمان کو دیکھے تو دہشت کھا جائے. یعنی دشمن سماج عناصر کے لیے دہشت گرد ہونا ہی چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو معصوم ہے، بے گناہ ہے. جی مفتی صاحبان نے بالکل صحیح بات کی کہ کس طرح میڈیا نے ایک مستقل سازش کے تحت بولے بالے مسلمانوں کو ورغلا کر فنڈامنٹلسٹ، ٹیررسٹ جیسے بڑے بڑے بھاری نام دے کر اپنے دین و مذہب سے الگ کرنے اور قرآن و حدیث سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. عالمی میڈیا میں اس ٹاپک پر مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اب دنیا ہوشیار ہو گئی ہے، وہ سمجھ گئی ہے کہ حقیقت کیا ہے. جی انجینئر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے انکر صاحب، یہ سب بات تو ٹھیک ہے، لیکن آج ہم سب دیکھتے ہیں کہ اسلام خونریزی، تشدد اور حیوانیت کو بڑھاوا دیتا ہے. اس لیے کہ قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 10 سورہ نمبر 9 ورس نمبر 5 میں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو جہاں کہیں پائے ان کو قتل کر دے. سراسر جہاد کے نام پر ان لوگوں نے فتنہ فساد پھیلایا ہوا ہے اور قتل و غارت گری کا منظر عام کیا ہے. نیز اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دینے کی سزا سنائی جاتی ہے، اور اگر کوئی زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کر مار دینے کی سزا سنائی جاتی ہے. لوگوں میں خوف پھیلایا ہوا ہے. آخر اسلام کیوں تشدد کی حمایت کرتا ہے اور پیروکاروں پر بھی اس کا زور دیتا ہے کہ دائرہ اسلام سے باہر رہنے والوں کو قتل کر دے اور لوگوں میں اپنا خوف اور رعب جمائے رکھے؟ اینکر صاحب پوچھئے کیا ان کے پاس ہمارے اشکالات کے جوابات ہیں؟ جی مفتی صاحبان، انجینئر صاحب کے اشکال کا آپ کے پاس کوئی تشفی بخش جواب ہے؟ واہ انجینئر صاحب واہ. پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مارے گئے، اس سے زائد لوگ زخمی کیے گئے، لا تعداد لوگ بے گھر کیے گئے. ہیروشیما اور ناگاساکی جیسی جگہوں پر ایٹم بم دھماکے کیے گئے جن کا خمیازہ وہاں کے لوگ آج بھی بھگت رہے ہیں. ان جیسے سینکڑوں واقعات ہیں. اگر میں آپ سے ان کے بارے میں پوچھنا چاہوں تو کیا آپ اپنی صفائی میں کیا پیش کریں گے؟ آپ اب بھی یہی کہیں گے کہ یہ بھی مسلمانوں نے کیا؟ نہیں انجینئر صاحب نہیں، یہ وہی آپ کا مغرب تھا جس کے آپ آج بھی دل دادا ہیں، جس کی پیروی کو آپ فخر سمجھتے ہیں. آپ خوب سمجھ لیجئے کہ اسلام میں جہاد کا حکم ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ دہشت پھیلا دو. اس طرح کہ اس کے کچھ قوانین ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں اور کچھ اصول بھی ہیں. اور حقیقت بات تو یہی ہے کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. آپ اسلام کے نام ہی میں دیکھ لیجئے، اسلام کے نام ہی میں سلامتی کے معنی پائے جاتے ہیں.
اور جناب انجینئر صاحب، جہاد کون نہیں کرتا؟ اپنے حق کی لڑائی کون نہیں لڑتا؟ اگر پڑوسی ملک ہمارے ملک میں گھس آئے تو ہماری حکومت میدان جنگ قائم کر دے گی۔ ارے یہ سب چھوڑیے انجینئر صاحب، آپ ہی کا پڑوسی اگر آپ کے گھر کی حد میں دعویٰ کر دے تو آپ ہی اس سے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح حال ہم مسلمانوں کا ہے۔ اگر ہماری حدود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی جائے اور بحیثیت انسان جو حقوق آزادی ہمیں حاصل ہے اس پر چین سے جینے نہ دیا جائے تو اسلام اور اسلام کے پاسبان کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ اور انجینئر صاحب، آپ ایک بات خوب سمجھ لیجئے کہ جہاد کا مقصد صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام نے زنا، چوری وغیرہ کی جو سزائیں مقرر کی ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ جان و مال کو نقصان پہنچانا۔ دیگر مذاہب کے مقابلے میں دیگر مذاہب کے مقابلے میں مسلمان کی جان کی قدر کی ہے۔ اور آپ نے میرے سامنے جو آدھی ادھوری قرآن کی آیت پیش کی ہے، آپ اس کے اگلے پچھلے حصے کو دیکھ لیجئے گا۔ رہنے دیجئے انجینئر صاحب، رہنے دیجئے، بعد میں دیکھ لیجئے گا، بعد میں۔ اور میں آپ کو ایک رائے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح تفسیر کی کتابوں کو دیکھیے گا، نہ کہ یوٹیوب یا گوگل کا سہارا لیجئے گا، کیونکہ سماج میں بیماری پھیل گئی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو یوٹیوب یا گوگل کو پوچھ لیتے ہیں، وہی ان کے مفتی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ دنیا کے مفتی تو مر چکے ہیں۔ آپ خوب سمجھ لیجئے کہ جو صحیح مفتی ہے اور جو صحیح عالم دین ہے ان سے پوچھنا چاہیے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹوپی، کرتا پاجامہ اور داڑھی تو دیگر مذاہب کے بھی لوگ پہنتے ہیں، انہیں تو کوئی فنڈامنٹلسٹ، کوئی ٹیررسٹ نہیں کہتا، صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ ظلم کیوں؟ آپ کا اس کے پاس کوئی جواب ہے؟ جی انجینئر صاحب، کیا فرمانا چاہیں گے؟ اچھا چلیے عبد الرحمن صاحب، ہم مانتے ہیں کہ اسلام ہی سب سے بہترین دین ہے اور اس کی تعلیمات سب سے اعلیٰ اور مکمل اور عین فطرت کے مطابق ہے، لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان بے ایمان ہیں، دغاباز ہیں، جھوٹ اور مکر و فریب ان میں عام ہو چکا ہے، رشوت کی لین دین، سود کی لین دین ان کی عادت بن چکی ہے، آوارہ گردی، لڑائی جھگڑے، قتل و قتال اور جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں سب میں مسلمان آگے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ ان پڑھ اور جاہل مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ان کے علاقوں میں چلے جائیے، میں ابھی یہاں اس راستے سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کتنا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے۔ آپ ان کے علاقوں میں چلے جائیے، سب سے زیادہ گندگی مسلمانوں کے علاقوں میں ملے گی۔ اسی کی وجہ سے یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ہم جیسے ڈاکٹروں کی روزی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آخر یہ اتنے گندے کیوں ہوتے ہیں؟ ارے جی ڈاکٹر صاحب، اب گندے رہنے کی بات کرتے ہو، یہ تو ان میں عام عادت پائی جاتی ہے۔ ارے اب تو یہ گوگو، کوریکس، ٹی ٹی، چرس، گانجا، شراب، ہر طرح کا نشہ کرتے ہیں آج کا مسلمان، اور ہر طرح کے نشے میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ ہر طرح کی برائی میں آج کے مسلمان کا حال ہے۔ اب پہلے کے مسلمان کو دیکھیے اور آج کے مسلمان کو دیکھیے۔ پہلے کا مسلمان ذکر میں لبریز ہوتا تھا، آج کا مسلمان شراب کے نشے میں لبریز ہوتا ہے۔ پہلے کا مسلمان عورتوں کی عزت کرتا تھا، آج کا مسلمان چوراہوں پر بیٹھ کر عورتوں کی عزت اچھالتا ہے۔ ان سب باتوں سے مقصد یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کے عمل کے درمیان اتنا واضح فرق کیوں ہے؟ ان سے پوچھے گا، ان کے پاس اس بات کا جوابات ہے؟ یہ مفتی صاحب۔ صاحبان، جناب ڈاکٹر صاحب اور جناب انجینئر صاحب، آپ لوگ دراصل ان باتوں کو سنتے رہتے ہیں اور ان باتوں کو دیکھتے رہتے ہیں جو آپ کو پریس میڈیا اور سوشل میڈیا بیان کرتا ہے، اور بغیر کسی تحقیق کے اسے سچ مان لیتے ہیں۔ اور پوری دنیا جانتی ہے کہ عالمی سطح پر اور خصوصاً ملکی سطح پر مسلمانوں کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کی عزت کو داغدار کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں کئی بم دھماکے، قتل و غارت گیری، آتنکواد یا کسی ریپ کیس کی بات آتی ہے تو بلا کسی ثبوت، بلا کسی پروف کے مسلمان کا نام دے دیا جاتا ہے، اور ایسی خبروں کو خوب وائرل کیا جاتا ہے اور ہائی لائٹس میں دکھایا جاتا ہے، اور جب بعد میں کوئی انسان تحقیق کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کرمینل تو کوئی اور تھا۔ اگر آپ جیسے ایجوکیٹڈ لوگ ایسی گھٹیا سازشوں میں پڑ جائیں گے تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور ہاں صاحبان، ہم یہ مانتے ہیں کہ کچھ مسلمان ایسے موجود ہیں
جو دیانت دار نہیں، امانت دار نہیں، جو برائیوں اور گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان بھولے بھالے مسلمانوں کو کیسے اکسایا جاتا ہے، ان کو ان برائیوں پر کیسے مجبور کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ خوب سمجھ لیجئے کہ مجموعی طور پر اسلامی معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ ہے۔ سود، جوا، زنا، شراب پینا، یہ سب مسلمان حرام سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان مسلمانوں کو جو ان برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا خیال رکھتے ہوئے، موت اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان حرام کاموں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اور صاف اور ستھرا اسلامی معاشرہ ان غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنا چاہیے جن کے خیالات ان کے ذہن کی طرح بےکش ہو چکے ہیں۔ اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان مسلمانوں کو جو جانے انجانوں میں ان برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں صاف اور ستھرا اسلامی معاشرہ غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ اسلام کی صحیح شکل و صورت سے واقف ہو اور اسلام کو اپنانے میں عار اور جھجک محسوس نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، مفتی صاحبان کے جواب سے آپ کے ذہن میں جو اشکالات موجود تھے وہ دور ہوئے؟ جی ضرور دور ہو گئے۔ میں مفتیان کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اب تک میرے دل میں جو اسلام کے خلاف اشکالات تھے، آج اس اسلام میڈیا ہاؤس میں آ کر میرے دل کے وہ اشکالات دور ہو گئے۔ میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے بعد اینکر صاحب اور مفتیان کرام کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم کو اس میں دعوت دی اور ہم نے اپنے اشکالات پیش کیے اور ان کے ہم کو واضح تشریفی بخش جواب مل گئے۔ اب میں حضرات سے کہتا ہوں کہ یوٹیوب وغیرہ پر دیکھ کر مسئلہ بیان نہ کریں، صحیح علماء کی رہبری میں آئے۔ دیکھو آج ہم یوٹیوب پر دیکھ کے مسئلے بیان کرتے تو ہمارے یہ دن آ گیا آج، لیکن ہم کو کیا پتا تھا کہ ہمارے درمیان اتنے اچھے علماء موجود ہیں۔ لہذا آپ سب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اچھے اور معتبر علماء کے ماتحتی میں رہ کر مسئلے سیکھیں۔ محترم سامعین کرام، آج کی ہماری اس ڈیبیٹ سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے اور فطرت سے ہم آہنگ دین ہے۔ موجودہ زمانے میں ایک بڑی غلطی جو پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ربانی تشریعات کو ان عقلی صلاحیتوں سے پرکھا اور جانچا جاتا ہے جو بہت محدود اور عاجز و قاصر ہے۔ محترم سامعین کرام، آج اس ڈیبیٹ میں مفتی صاحبان نے تشفی بخش جواب دے کر انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے جو اشکالات تھے ان کو دور کیا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں دین سیکھنے کا ایک بڑا ذریعہ انٹرنیٹ بن چکا ہے، امت اپنے علماء اور رہنماؤں سے کٹتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آئے دن لوگوں کو اسلام کے مضبوط اور مستحکم نظام و احکام پر اشکالات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کسی ماہر دین و شریعت اور عالم و مفتی سے مل کر اپنے اشکالات کو حل کرنے کی طلب ہوتی ہے اور اپنے ذہن میں موجود سوالات کو حل کرنے کا شوق ہوتا ہے تو فائدہ نظر آتا ہے۔ آخر میں مفتی صاحبان، ڈاکٹر صاحب اور انجینئر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دے کر یہاں پر تشریف لائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اور میں آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری ڈیبیٹ کو سکون و وقار سے سنا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ پھر ہم ملیں گے کسی اور ڈیبیٹ میں۔ حاضر رہیے گا آپ، حاضر رہے گا آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔